اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بالدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ ماہ مبارک رمضان کا 7واں دن ہے اور معصوم ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج اس طریقے سے دعا کرو کہ پروردگار اللہم اعنی، پروردگار میری مدد فرما، میری مدد کر آج کے دن علی صیامہ و قیامہ، آج کے دن کے روزے اور آج کے دن کی نمازوں میں میری مدد فرما۔ وجنبنی فیہ، پروردگار اور مجھے جانب یعنی سائیڈ پہ کر دے، دور کر دے آج کے دن حفوات، لغزشوں، آثام، گناہوں سے۔ وارزقنی فیہ ذکرک، پروردگار اپنے ذکر کا رزق مجھے عطا فرما، بالدوام ہی، اس کی دائمی کیفیت کے ساتھ، بتوفیق کا، پروردگار یہ سب کچھ تیری توفیق کے ذریعے سے ہوگا، یا ہادی المضلین، اے تمام گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ انسان کی زندگی میں تمام اس کے نیک اعمال، وہ تمام مقامات کہ جہاں وہ گناہوں اور لغزشوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ تمام مقامات کے جہاں وہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کا ذکر اس کو عطا ہو اس کی دوام کے ساتھ، یہ تمام کے تمام چیزیں، ان کا جو الٹیمیٹ کاز ہے کائنات میں وہ خود پروردگار کی ذات ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ پروردگار سے دعا کرو اس بات کی، اعنی عون سے نکلا ہے، مدد سے نکلا ہے، اے پروردگار تو میری مدد فرما آج کے دن روزے اور نماز۔ 7ویں دن کی دعا ہے، لیکن بطور کل انسان چاہے روزہ رکھتا ہے چاہے نماز پڑھتا ہے، اگر پروردگار کی طرف سے عون و نصرت و مدد حاصل نہ ہو، انسان کسی بھی چیز کی توفیق پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے وہ تمام لغزشیں، وہ تمام گناہ جو انسان انجام دیتا ہے، اگر پروردگار عالم کی ذات ہمیں ان سے بچانے والی نہ ہو تو ہمارے اپنے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جو ہمیں ان سے بچائے۔ انسان کبھی اپنی زندگی کے حالات پر غور کرے، کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو اس سے سرزد اگر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ اس کی اپنی ذات کا کمال نہیں ہے۔ ہم سے زندگی میں مختلف مقامات پر بعض لغزشیں پیش آتی ہیں، بعض گناہ ہم انجام دیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ نہیں دیتے۔ اب یہ جو فرق آ رہا ہے، وہ جو گناہ ہم انجام دے رہے ہیں وہ ہماری اصل اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور جو ہم نہیں دے رہے وہ پروردگار کی عطا کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی انسان اس بات کو درک کرے کہ اگر میں چاہوں، ہم تو چلتے چلتے فزیکل دنیا میں پاؤں سلپ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو گرنے سے نہیں روک سکتے، تو اسی طرح سے ہمارے ایٹیچیوڈ میں، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے برتاؤ میں جو ہم سے لغزشیں پیش آنی ہیں، جو فزیکل دنیا میں اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکتا، وہ بیہیویئرز کی دنیا میں اپنی لغزشوں سے، ہماری زبان سے لغزش ہوتی ہے، ہماری آنکھوں سے لغزش ہوتی ہے، ہمارے کردار میں لغزش موجود ہے، ان تمام سے بچانے والی ذات پروردگار کی ذات ہے۔ اور پروردگار تیرا ذکر بھی دائمی ذکر، ایک مرتبہ توفیق انسان کو عطا ہوتی ہے، کچھ عرصے کے لیے خدا کا ذکر کرتا ہے لیکن پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ توفیق ہے، لیکن اصل توفیق جو خدا سے مانگنی چاہیے وہ پروردگار کے ذکر کو دائمی کیفیت کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارے پاس روایات بھی اس بات پر نادر ہیں کہ تمام ذکر، تمام اعمال، تمام جتنے بھی سلسلے ہیں، جب تک وہ دائمی کیفیت نہ اختیار کر لیں ان کی تاثیر نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر پروردگار نے بعض مصلین کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر بھی دائمین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ نماز گزار کہ جن کی نمازیں دائمی ہیں، کچھ دن پڑھا کچھ دن نہیں پڑھا، کبھی توفیق ہوئی کبھی نہیں پڑھی، یہ یقیناً اس کے آثار ہوں گے، لیکن وہ آثار جو مطلوب ہیں وہ اس وقت ظاہر ہوتے ہیں کہ جب انسان کی طبیعت میں دوام پیدا ہوتا ہے نیکیوں کی طرف۔ یہ سب کچھ بتوفیق کا، پروردگار تیری توفیق کے ذریعے سے ہے، اے تمام گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں یہ تمام توفیقات عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔